السلام علیکم دوستو، یہ بات بالکل حقیقت ہے اور روز روشن کی مانند آیا ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مقرب بندوں کو مخصوص حالات کے دوران کچھ زمانوں کے لیے موت سے محفوظ فرمایا۔ آج اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو مختلف اسلامی مفسرین اور مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کی رو سے دور حاضر میں بھی زندہ ہیں اور آنے والے ادوار میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد ہی اس دنیا سے کوچ فرمائیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہوبام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ جب اس تقسیم شدہ ریاست کے شمالی حصے اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے اپنے پڑوسی ملک لبنان کی شہزادی جیزابل سے شادی کی تو یہ اپنے ساتھ بال نامی بت کو بھی لے آئی، لہٰذا جیزابل کی کاوشوں سے تمام ریاست میں بت پرستی عام ہو گئی اور قوم بنی اسرائیل ایک خدائے وحدہ لا شریک کے بجائے بال نامی اس شیطانی بت کی عبادت کرنے لگی۔ تب اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک جلیل القدر نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اخیب اور اس کی ملکہ جیزابل کو دوبارہ راہ حق پر آنے کی دعوت دی اور انہیں خدا کی عذاب سے ڈرایا، لیکن اس قوم کی دل پر مہر لگ چکی تھی، چنانچہ پے در پہ اللہ کی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے تشکیل دینے لگی۔ جب قومی بنی اسرائیل کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہ ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ سرحدوں پر بسنے والے وحشی قبائل نے بنی اسرائیل کی ریاستوں پر ایسے سخت حملے کیے کہ ان میں کوئی بھی مشرک باقی نہ رہا۔ وہ حسین و جمیل ملکہ جیزابل جس نے اس تمام قوم کو گمراہی کے راستے پر گامزن کیا تھا، اس کی لاش کو آوارہ کتوں نے سڑکوں پر گھسیٹا اور اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا۔ توریت میں بیان ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعے کے مطابق جب قومی بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا جا رہا تھا تو آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لہٰذا اہل کتاب کے ساتھ ساتھ اکثر اسلامی مفسرین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور بعض کے نزدیک حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں، ویرانوں اور جنگلوں میں بھٹکنے والے مسافروں کو صحیح راہ دکھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ہی حیات ہیں اور ہر سال حج کے زمانے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تاہم حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں مفسرین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ انہیں اللہ کا ایک نبی کہتے ہیں تو کچھ ولی، اور کچھ انہیں ایک فرشتہ بھی قرار دیتے ہیں۔ بعض علماء کی نزدیک خضر ایک عہدہ ہے جس پر مختلف زمانوں میں مختلف لوگ فائز رہتے ہیں، جبکہ بعض کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ہی شخصیت کا نام ہے جنہیں اللہ پاک نے ابدی حیات عطا فرمائی ہے، اور سمندروں میں بھٹکنے والے جہازوں اور مسافروں کی رہنمائی ان کی سپرد کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ علوم اور مصلحت سے نوازا تھا۔ حضرت ہنوک یا حضرت ادریس علیہ السلام۔ تاریخ اسلام میں محققین و مفسرین کے 2 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ہنوک علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں اور الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت ہنوک یا ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی پردادا اور حضرت متوشلہ علیہ السلام کے والد تھے۔ دوستو، بائبل کے مطابق حضرت ہنوک علیہ السلام جب 365 برس کی عمر تک پہنچی تو انہیں زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جہاں یہ آج بھی زندہ و سلامت موجود ہیں۔
انجیل کتابی پیدائش میں یہ درج ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تھا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند ہے۔ تاہم قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں بے شمار تحریفات کے باعث ہم یہ حتمی طور پر کہنے سے قاصر ہیں کہ یہ بات واقعی سچ ہے، یا پھر بے شمار من گھڑت افسانوں میں سے ایک افسانہ۔ تاہم اہل کتاب کا یہی ماننا ہے کہ حضرت ہنوک علیہ السلام، جنہیں مسلمان حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں، آج بھی آسمانوں پر بقید حیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں جو مخلوق خدا کی ہدایت و رہبری کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ ایک مدت تک زمین پر رہے اور پھر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قرب قیامت سے قبل آپ ایک مرتبہ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ قرآن اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی ترغیب دی تو اس دور کے یہودی علماء آپ کے مخالف ہو گئے اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ تشکیل دیا۔ تاہم اس سے قبل کہ آپ کو مصلوب کیا جاتا، اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ و سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور آپ کی جگہ ان میں سے ہی ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا گیا، جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مصلوب کر دیا۔ قرآن و احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و سلامت آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق بہت سا مواد موجود ہیں، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئندہ زمانے میں ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں گے اور دجال کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مدفون ہوں گے۔